الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ پڑھی۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم دے نال مینوں بیان کرنے سمجھانے، اس کے بعد مینوں اور تہانوں اس اُتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مخبر صادق رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشن گوئیاں وچوں ایک پیشن گوئی فرمائی کہ بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے ہوئے سن، میری امت دے اندر 73 فرقے بن جانے۔ کل فی النار الا ملۃ واحدہ، سب دے سب جہنم دے اندر جان گے مگر ایک ملت جنت دے اندر جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے وچوں ناجی فرقہ کون سا ہونا تاکہ جہنمیاں دی پہچان ہو جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نشان نجات ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ جس طریقے تو تے میں ہاں، وہ اصحابی اور میرے صحابہ۔ سوال پیدا ہوتا کہ قرآن منزل من اللہ کتاب ہے اور حدیث بھی وہی خفی ہے، قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی ہے۔ قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی بجائے کیوں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی؟ اس کی وجہ کہ جڑے 72 ناری فرقے ہیں وہ بظاہر تواڈے سامنے قرآن دی آیت پڑھن گے، مثلا قادیانی بالاتفاق امت قادیانی کافر ہیں،
لیکن پڑھن گے آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، لیکن خاتم النبیین دا معنی خانہ ذات یعنی اپنی طرف کرن گے، آیت دا انکار نہیں کر دے، لیکن خاتم النبیین دا معنی اپنی طرف کر دیں، جڑا صحابہ اور مفسرین کرام سی منقول نہیں، خانہ ذات۔ اسی طرح دوسرا فرقہ جڑا سارے مد مقابل ہے، میں نے اپنے کان دے نال سنیا، ایک بدبخت پڑھ رہا سی لا یستوی اصحاب الجنت اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ترجمہ کر رہے سی کہ صحابہ جنتی بھی ہیں اور جہنمی بھی ہیں۔ دھوکہ دیتا نا، اصحاب النار جہنم والے، اصحاب الجنہ جنت والے، لیکن وہ عوام نو دھوکہ دے رہا۔ تو میں گزارش ہی کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے بجائے کہ فرمایا میری سنت اور میرے صحابہ، خلیفہ راشد دے چوتھے تاجدار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دندر خوارج پیدا ہوئے، جنہوں نے شیر خدا دے مقابلے دے اندر اعلان کیتا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ شیر خدا نے فرمایا کہ آیت برحق اس ظالم باطل دا ارادہ کر دیں۔ اسی واسطے رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال گفتگو کرنے واسطے بھیجا تو فرمایا کہ آیت نہ پڑھنا، حضور دی سنت پیش کرنا۔ کیوں؟ آیت اندر وہ تعویل کر دیں، سنت اندر تعویل، توجہ فرمانا جڑی گل سمجھانا چاہتا، سنت اندر تعویل نہیں ہو سکتی۔ مثلا زور دی نماز دا وقت ہونے والا، فرائض اللہ نے بھیجے، تسی پہلے 4 رکعتاں پڑھ دیو، تو سارے نیت کر دینا 4 رکعت نماز سنت مطابقت رسول، یہ الفاظ کہہ دیو نا۔ میں تواڈے کو سوال کرنا کیوں پڑھ دیو؟ تسی فرماؤ گے کہ حضور دی سنت ہے، حضور دا امر پاک ہے۔ حضور دا عمل کیا ہے؟ سنت، اور سنت دا دائرہ وسیع ہے، سنت قولی بھی ہے، عملی بھی ہے، سکوتی بھی ہے۔ مثلا حضور دا ارشاد، نمبر 2 حضور دا امر پاک، نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اگر کسی نے کوئی کام کیتا حضور نے نکیر نہیں فرمائی، وہ بھی ساڑھے واسطے کہ بن گئی سنت۔ ایک دوسری مرفوع حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتی کہ میری امت اندر 73 فرقے پیدا ہونے، الناجیۃ واحدۃ والباقون ہلاکا، انہاں جو ایک ناجی ہو سی باقی ہلاک ہونے والے ہو سن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ نجات پانے والے کون ہونے؟ اس حدیث شریف دی الفاظ ہیں آل سنت والجماعہ، آل سنت والجماعہ۔ صحابہ نے دوبارہ پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کون ہونے نے؟ تو فرمایا ما انا اہل الیوم و اصحابی. تو ما انا اہل الیوم و اصحابی دا ترجمہ حضور نے کہ فرمایا اہل سنت والجماعت. یہ نا جڑا اہل حق نے رکھیا، یہ بزرگان دین جڑا سانو نا دے گئے، یہ نا حضور نے اہل حق نو خود عطا فرمایا. تو عنوان دندر لفظ آل، لفظ سنت اور لفظ کی ہے جماعت. سنت نو منن والے، جماعت رسول نو منن والے کہے ہوئے اہل سنت والجماعت. مثلا تہاڑا گراں ہے جراں، پٹوار دے کا دے اندر ہو سی نا اہل دے، اہل جراں دے رہنے والے. تو جڑا مسلمان حضور دی سنت نو مندا، جماعت صحابہ نو مندا، وہ اپنے آپ نو کہہ کہلاندا اہل سنت اہل سنت والجماعت دے اندر توانوں کوئی تفرقے دی بو آئی ہے؟ بولو. شیعہ لاکھا وہاں تک بو آندی ہے یا کونی؟ بولو نا، آندی ہے. لیکن خارجی آنکھاں تو بو آئی ہے کونی؟ مودودی آنکھاں تو آئی ہے کونی؟ یزیدی آنکھاں تو آئی ہے کونی؟ بو آئی نا. لیکن اہل سنت والجماعت دے عنوان دے اندر کوئی بو. تو سنت بڑی محبوب چیز ہے. حضور نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس مسلمان نے میری سنت دے نال محبت رکھی اس نے میرے نال محبت رکھی، اور جس نے میرے نال محبت رکھی وہ جنت دے اندر میرے نال ہوئے. اور پھر ارشاد فرمایا میں یعش منکم بعدی فسرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. آج اختلافات کا زمانہ ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مولوی کچھ کہنا، کوئی مولوی کچھ کہنا، اسی کس سے پیچھے چلیے؟ حضور رہنمائی فرما گئے اختلافات دے زمانے دے اندر علیکم بسنتی، تواڑے اتنا لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین دی سنت، میرے خلفاء راشدین دی سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر جمعے دی کتنی اذانہ ہوندی سن؟ حضرت عثمان نے ایک اذان دا اضافہ فرمایا، ہن کتنی ہو رہی ہیں؟ کیوں؟ حضور گارنٹی دے گئے اور خلافت موعودہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق حضور گارنٹی دے گئے جو ای کرن گے وہ میری سنت بن جائے گی. خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. تو میں عرض کر رہا ہوں دو چیزاں، سنت اور صحابہ. سنت اور سنت کس کو ملی ہے؟ قرآن کس کو ملیا؟ حدیث کس کو ملی؟ تو مقام صحابہ سمجھو، مقام صحابہ سمجھو. فتنے آنے سن، حفاظ کرام موجود ہو سن، ترجمہ پڑھنے والے موجود ہو سن. قرآن دی کوئی سورت، کوئی پارہ ایسا نہیں کہ اللہ نے جماعت صحابہ دی تعریف نہ فرمائی ہوئے.
اس کی وجہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں انہاں ساروں دا قدر مشترک ہے صحابہ کرام دے تے اعتماد نہ کرنا، عدم اعتماد۔ یہ جڑ ہے، صحابہ دے تے اعتماد نہ کرنا گمراہی دی جڑ ہے۔ اس واسطے اللہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید اندر بے شمار تعریفہ فرمائیاں، جنہاں وچوں ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین وچوں، سب سے پہلے سبقت کرنے والے انصار وچوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعلان نبوت فرمایا، مکہ مکرمہ دے اندر جو حضرات آپ دے دعوت دے نال وابستہ ہو گئے، حضور نے ہجرت کا حکم دیتا۔ صحابہ کرام گھر بار چھوڑ کے 300 میل دور مدینہ شریف چلے گئے۔ مہاجرین انہوں نے کہا جاندہ مہاجرین، اور جنہ حضرات نے صحابہ نو ٹھکانے دیتے امدادہ کیتیاں انہوں نے کہا جاندہ انصار۔ صحابہ کرام دے دو بڑے گروہ ہیں، پہلا گروہ مہاجرین دا، دوسرا گروہ انصار دا۔ ہون او کوئی مہاجر نہیں بن سکتا اور نہ کوئی انصار، نہ مہاجر بن سکتا نہ انصار۔ آؤ والذین اتبعوہم باحسان، توجہ فرمانا، فرمایا تیسرا او گروہ جنہاں نے مہاجرین اور انصار دی اچھی طریقے دے نال پیروی کی تھی۔ جس وقت ہجرت دا حکم نہیں رہا تو جڑے حضرات اس وقت آئے انہوں نے کہا جانا متبعین، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ ہن کوئی او مہاجر بن، او انصار بن، لیکن اتباع دا دروازہ قیامت تک۔ آج تسی قسمت والے ہو، تسی مہاجرین صحابہ نو منن والے ہو یا کونی، انصار نو منن والے ہو یا کونی۔ حضور دے زمانے دے اندر جس وقت ہجرت دا حکم نہیں رہا انہوں نے منن والے ہو یا کونی۔ حضرت عباس دی طرح، حضرت معاویہ دی طرح، حضرت ابو سفیان دی طرح، حضرت ابو سفیان دی طرح ہجرت دا حکم نہیں رہا، اس کے بعد آئے اور یہ دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ اہل سنت والجماعت تسی قسمت والے ہو اگر صحابہ دے پیچھے چلو گے، صحابہ دا دفاع کرو گے، انصار دا دفاع کرو گے، اسی طرح حضور دے دور دے اندر بعد آنے والے دا دفاع کرو گے تو اللہ دے فضل و کرم دے نال تسی متبعین دے اندر ہو۔ صحابہ سی، مہاجرین سی، براہ راست رضا دا اعلان قرآن دے اندر موجود ہے۔ انصار سی، براہ راست اعلان قرآن دا موجود ہے، لیکن اہل سنت والجماعت جڑے تسی متبعین ہو، صحابہ دے تابعدار ہو، والذین اتبعوہم دے تحت صحابہ دے توفیل اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے اور میرے سے بھی راضی ہو جاسی، تواڈے اور میرے سے بھی راضی ہو جاسی۔ اور یاد رکھنا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے صحابہ دا دفاع۔ صحابہ دا دفاع بڑی، لیکن ایک گزارش کرنا دلائل دے نال، ہوش دے نال، دلائل دے نال اور
ہوش دینا. مثلا ایک دفعہ کوئی حکومت کی کوشش کی سی سارے آزاد کو اکٹھا کیتا. وہ تو ایک شیعہ بولیا کہ قاضی مظہر حسین صاحب نے کون روک سی. اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر قسم دا لٹریچر چھوڑ گئے. مودودیت دا فتنہ ہویا، مودود نے صحابہ دا تنقید کی تھی، انبیاء دا تنقید کی تھی، حضرت نے معاف نہیں کیتا، لٹریچر چھوڑ گئے. خواجہ نے فتنہ پیدا ہویا، 3 کتاباں لکھیاں اور روافظ دے مقابلے دے اندر تو پوری اپنی زندگی صرف کر دیتی. میری گزارش ہے اہل سنت والجماعت اپنے پیارے مذہب دے دلائل نو یاد رکھو اور بولے بھٹکیاں نو سمجھانے دی کوشش فرماؤ. یہ میری درخواست ہے. اور جہلاں دے نال جاہل نہیں ہونا. اللہ فرمانے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. چونکہ میں نے ایک اور مقام دے بھی جانا، اسی تے اتفاق کردہ دعا کردہ کہ اللہ مینوں بھی توفیق دے، توانوں بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.